اگر سب شامل ہوں تو بہت اچھا ہو، بیکاز ظاہر سے اگر اس میں کنسنسس ہو، مطلب ان ٹرمز آف دی اوور آل اسٹریٹجی کہ جی آگے کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے مسئلے کو حل کرنا ہے، بٹ وہ ٹو فائنڈ اے کنسنسس فہد آن دیٹ از آلموسٹ امپاسبل، بیکاز ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، اور اس رائے میں یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی پاکستان مخالف رائے ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ آج بھی ہم سنتے ہیں بہت سے منسٹرز کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت صرف ہم دہشت گردی کی بات کریں، بٹ میری نظر میں دیٹ از ناٹ دا سولوشن گوئنگ فارورڈ، کیونکہ دہشت گردی انہوں نے بندوقیں اٹھائی کیوں ہیں؟ جب تک آپ اس چیز کا تعین نہیں کریں گے اور اس کو وہ سائڈ بائی سائڈ، میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں آج جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا رسپانس تو کرنا ہے یا پری ایمپٹ کرنا ہے اس کو، وہ نہیں میں کہہ رہا، بٹ اگر آپ وہ چیز کو بیٹھ کے ایک اندر ڈرائنگ روم میں ایک صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے کہ وہ بچے جو اسکول کالج جاتے تھے وہ کیوں اب ایسے کر رہے ہیں، ایکٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت تک آپ کو حل کی طرف سلوشن بھی نہیں آپ جا سکیں گے، اور دیٹ از ویئر دا ڈس ایگریمنٹ اسٹارٹس کہ جی آپ کس طرح سے ایک ون پرونگ اسٹریٹجی ہو کہ جی سیدھا سیدھا جائیں اور دہشت گردی کا مقابلہ ملٹری آپریشن کے تھرو کریں، اینڈ آئی تھنک اگر ملٹری آپریشن سلوشن تھا تو 60s میں آ جاتا، 80s میں آ جاتا، اکبر بگٹی کو جب مارا تھا اس وقت، لیکن میں تو اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں تو صرف ابھی یہ بات کر رہا ہوں، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ جب تک یہ ساری اوپن اینڈڈ ڈسکشن نہیں ہوگی، جب تک یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ ٹیبل پہ نہیں لائے جائیں گے تو خالی کہنا کہ جی طاقت کا استعمال کر کے معاملہ حل ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جو ڈسکشن جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ تبھی ہوگی جب لوگ ایک کمرے میں میز کے گرد بیٹھیں گے اور بات کریں گے۔ تو میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اب پاکستان تحریک انصاف کو آن دس ایشو، باقی جو ان کے معاملات ہیں ان کو اگر ایک سیکنڈ کے لیے ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، آن دس ایشو کیا پی ٹی آئی کو کم از کم آ کے ایک میٹنگ کا حصہ بننا چاہیے، اور وہاں پہ آ کے وہ چاہے وہ باتیں کریں جو آپ کر رہے ہیں، لیکن آئیں تو صحیح، حصہ تو ڈالیں۔ یو تھنک دیٹ از امپورٹنٹ؟ بالکل آنا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ اس پرٹیکولر میٹنگ کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہائی پروفائل میٹنگ تھی، وہ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تو تھی نہیں، وہ تو ایک بریفنگ تھی، بیکاز پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ آپ کو پتہ ہے بہت سی پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں، اینڈ دا بگ کویسچن فہد آلسو از کہ وہ جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں جو رسپانسبل ہیں، لائک ڈیفینس کی ہے، انٹرنل سیکورٹی کی ہے، جو بھی نیشنل اسمبلی سینٹ وغیرہ، یہ دہشت گردی تو یہ جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ واز ناٹ ون آف انسیڈنٹ، دس کیم آن ٹاپ آف وہ جو لاسٹ 1.5 years کی اگر آپ ایسکلیشن دیکھیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ناٹ اے سنگل میٹنگ آف اینی کمیٹی ٹک پلیس ان دس انٹائر پیریڈ، اسپیشلی اگر ہم بات کریں پوسٹ فیبری 2024 کے الیکشن کے، تو پہلے تو سیریسنس وہاں سے کویسچن بھی ریز ہونا چاہیے، آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ سو رہے تھے؟ Were you waiting for Jafar Express to happen? Jafar Express تو ون آف کیس ہوتا تو پھر بات ہے۔ سو اگر وہ نارمل طریقے سے فنکشن کر رہی ہوں جو اب بھی کرنی چاہیے، ہائی پروفائل کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی، اس میں اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں نا، وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا اپنا ایک چیئرمین ہے، اس کو آشیرواد ہے اسپیکر قومی اسمبلی کی، لیکن میرا تو میٹنگ بلائیں اس میں، لیکن میرا تو اس میں زبیر صاحب جو میرا آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہ دیکھیے چلیں جو ہونا سب ہو گیا، وہ نئی پی ٹی آئی آئی اور اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی۔ ابھی بلاول صاحب نے یہ ذکر کیا اپنی تقریر میں کہ جی ایک فالو اپ میٹنگ ہونی چاہیے اور اس میں آ کے پی ٹی آئی کو اس میں آنا چاہیے اور اپنی جو بھی ان کا نقطہ نظر ہے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ میں اس دن علی امین گنڈا پور صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ والی جو میٹنگ جو پہلی تھی وہ تو بریفنگ تھی، لیکن اس بریفنگ کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے اپنا جو ان کی رائے ہے وہ دینی ہے، ایشوز اٹھانے ہیں، اور مثال کے طور پر کہ کے پی کی گورنمنٹ کہتی ہے جی ہمیں سی ٹی ڈی کی وسائل کی ضرورت ہے، گاڑیوں کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے، یعنی بیسکلی ٹاکنگ آپریشنل ڈیٹیلز۔ اس کے لیے وہ اگلی میٹنگ جلد ہونی چاہیے اور پی ٹی آئی کو آنا چاہیے۔ میں تو بار بار یہ کہتا جا رہا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کو تھوڑا سا جو دیگر ان کے معاملات ہیں ان سے ہلکا سا ڈسٹنس کر کے یہ کہنا چاہیے جی اس میں ہم آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنی رائے ضرور دیں گے۔ اچھا، میں ہیونگ سیڈ دیٹ کہ بالکل آنا چاہیے اور پہلی والی میں بھی آنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ میرے سے اس لیے پوچھیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو میں کہوں گا کوئی فائدہ۔ وائی ڈو وی نیڈ اے ہائی پروفائل آل پارٹیز کانفرنس؟ پھر ہم خود کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیز آر بیکار، ٹھیک نا، ہم خود ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیز از دا فورم، دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں وہ تو ایک کیمرہ سیشن ہوتا ہے، فہد لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ، اس میں سارے آتے ہیں، دیکھیں نا ڈیبیٹ جب تک ڈیبیٹ نہیں ہوئے گی، مختلف رائے نہیں آئے گی، مجھے کھل کے اوپینین ایکسپریس کرنے کا موقع نہیں ملے گا، جو کہ کمیٹیز میں ہوتا ہے، جو کہ اسمبلی میں ہوتا ہے، جو کہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، وہ اگر آپ ساروں کو لا کے بٹھا دیں گے جس میں سب نے
ہاں میں ہاں ملانی ہوگی مور اور لیس اچھے طریقے سے. بھائی بہت سیریس بحث بھی ہو سکتی ہے, میں بہت سیریس ڈس ایگری بھی کر سکتا ہوں, نو دس از ناٹ دا وے فارورڈ, دس از دا وے فارورڈ. بٹ کتنے لوگوں کی ہمت ہے وہ ڈس ایگریمنٹ شو کرنے کی انڈر دا کیمراز اینڈ انڈر دی اسپاٹ لائٹ کی, جہاں سارے ملٹری چیف لیڈرشپ بھی بیٹھی ہے. نہیں کریں گے, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. ڈرتے ہیں تو پھر ان کو وہ فورم دیں جہاں وہ ڈبیٹ کر سکیں اور اوپینین کا ایکسپریس کر کے, دین دیر از اے کنسنسس پاسبلٹی. ادروائز تو یہ اس طرح سے تو ایک کیمرہ کے لیے کہ جی وہاں تقریریں کرنی ہے, ٹھیک ہے, تقریریں کرنی ہے نا. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, کیونکہ دیکھیں جب تو وہ سارے پارٹی لیڈرز آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ تو پھر ہر شخص نے اپنی اپنی تقریر کرنی ہے, اس کے بعد تقریر ختم ہوگی اور معاملہ ختم ہو جائے گا, ایک کوئی ڈیکلیریشن آ جائے گا یا شاید پہلے سے ڈرافٹڈ کوئی ایک پلان آ جائے گا جس پہ کہا جائے گا جی پھر دستخط کر دیں. تو آئی ایگری وتھ یو کہ اگر بیک اینڈ فورتھ کرنا ہے, ڈسکشن کرنی ہے, ڈس ایگریمنٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ کو ایک ایسا فورم چاہیے جہاں پہ کھل کے بحث ہو اور اس کے نتیجے میں پھر کوئی پروپوزڈ پلان آف ایکشن سامنے آئے. بٹ یہ کیسے ہوگا اور یہ کس کو لیڈ کرنی چاہیے؟ اگر بات اپنا پوائنٹ دینا چاہوں, ایک 2014 میں جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی آفٹر آرمی پبلک اسکول انسیڈنٹ, آرمی پبلک اسکول انسیڈنٹ ہوا تھا 16 دسمبر کو اور آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی 24 دسمبر کو, اور 16 دسمبر کی صبح تک دھرنا چل رہا تھا عمران خان کا. اینڈ اوبیسلی وہ سب سے زیادہ مشکل چیز تھی کہ ان کو بھی آن بورڈ کرنا ہے ساروں کو. 24 دسمبر کو جو ہوا تھا ود ان دا 8 days ٹائم فریم, ایک تو کنسنسس ٹو گیٹ ایوری ون آن بورڈ کہ جی سب آئیں وہاں, لیکن اس کے ساتھ ایک جو حکومت نے کام کیا تھا وہ 20 پوائنٹ نیشنل ایکشن پلان پہلے بنا لیا تھا. تو وہ جب آئے تھے تو پوائنٹ یہ تھا, طریقہ کار یہ تھا کہ ہر 3-4 پوائنٹس کو پریزنٹ کیا جاتا تھا اور وہاں تھوڑی سی رائے لی جاتی تھی اور ہر پارٹی کو اپنے اپنے الگ کمرے میں بھیج دیا جاتا تھا کہ آپ آدھے گھنٹے تک ڈیبیٹ کر کے آ کے واپس آئیں. اینڈ اٹ اینڈڈ اراؤنڈ 11:30 ایٹ نائٹ. اور اس کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا کہ وی ہیو ریچڈ دی انٹائر ملٹری لیڈرشپ, دی انٹائر سیولین لیڈرشپ واز دیئر, پولیٹیکل لیڈرشپ واز دیئر. سو یا تو وہ کچھ تیار کر کے لائیں, لیکن اگر صرف تقریریں کرنے کے لیے لے کے کوئی فائدہ نہیں, اس سے پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی لیے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ جو وہی نیشنل ایکشن پلان وہ بعد میں پھر وہ ریوائز بھی ہوا, اس میں چیزیں ایڈ بھی ہوئی کہ اب اگر اسی کو آگے لے کے چلنا ہے یا یہ کہ کوئی نئی اس میں چیزیں ایڈ کرنی ہے. پرابلم یہ ہو رہا ہے زبیر صاحب کہ جب سے یہ میٹنگ پہلی ہوئی ہے اور ہمیں کہا گیا کہ جی اب بڑے ہی جارحانہ طریقے سے ہم ایک پالیسی بنا رہے ہیں, تب سے خاموشی ہمیں نظر نہیں آ رہا آن دا گراؤنڈ کہ پالیسی اگر ہے تو کیا ہے اور وہ آن دا گراؤنڈ ریفلیکٹ کر رہی ہے. تو کیا آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ڈیلے کیوں ہے, ایک دم خاموشی کیوں ہو گئی ہے؟ آئی تھنک دا ریزن جو میں نے آپ کو وہ بتایا تھا اور بتانا چاہتا تھا 2014 کا, وہاں اونرشپ تھی نواز شریف پرائم منسٹر کے پاس, دا سیولین لیڈرشپ کے پاس بڑی کلیئرلی تھی. وہ رسپانسبلٹی لے رہے تھے, ان کو پتا تھا کہ دے آر اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل آف پاکستان. یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے اور اس کی ہمارے سے لوگ توقع کرتے ہیں, رائٹلی سو. اینڈ ملٹری لیڈرشپ اوبیسلی ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا. اور آپ کو اگر یاد ہوگا کہ جون 2014 میں وہ جو میجر آپریشن تھا وہ لانچ ہو چکا تھا, مجھے نام نہیں یاد آ رہا اس کا. بہرحال اس وقت جو میں سمجھتا ہوں ڈفرینس یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں اور ان کی ٹیم ہے وہ اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں. وہ ٹوٹلی انہوں نے وہ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے ملٹری لیڈرشپ کو کہ وہ ہی طے کریں گے وہ کیا ہونا چاہیے, کیا کریں گے. اور ان کا ٹرسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹرسٹ ہے ملٹری لیڈرشپ میں. چلو وہ اچھی چیز ہے کہ ہونا بھی چاہیے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا سلوشن اسی وقت نکلے گا جب ٹاپ لیول پر پرائم منسٹر کی لیول پر اونرشپ لینی چاہیے. اور اسی وجہ سے ریلکٹنٹ پی ایم ایل این ہے ٹو کال اندر آل پارٹیز کانفرنس. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں کرنی چاہیے, ہونا چاہیے فالو اپ, بیکاز وہ تو پھر ایسے ہی لگے گا جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فوٹو سیشن آپ نے کرانا تھا اور آپ نے کرا لیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ صاف کر کے آپ نکل گئے اور you left everything to the military leadership to find a solution. اور solution اتنا امپورٹنٹ اور اتنا چیلنجنگ اور اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے اس میں کتنے اسپیکٹس ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. مجھے اکنامک ہے, سوشل بھی ہے, وہ فورن پالیسی اسپیکٹس بھی اس کے اندر آتے ہیں. بالکل پوائنٹ آ گیا آپ کا.